بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند آیات کریمہ کہ جن میں خالق کائنات علی والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، ترجمہ پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ آج آیا چاہتا ہوں کہ مکمل ہو جائے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، ایمان لانے کے بعد برا نام لینا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہیں، تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک جائے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے،
اے ایمان والو جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ وہ ان کفار کے لیے حلال ہیں نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کافر شوہروں کو ادا کر دو، اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تم ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کفار بھی تم سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ 2-3 آیتیں ہیں اور مکمل ہو رہی ہیں آیتیں۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کفار اہل قبور سے نا امید ہیں۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں۔ اے ایمان والو کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہیں رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے انکار کیا، لہذا ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ اے ایمان والو سورہ جمعہ کی آیت اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ منافقون میں اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں، جو کچھ ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر ارشاد ہوا اے ایمان والو تمہیں ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو، اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ تحریم ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نے اپنے نبی کو اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا نہ ہی ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ آیات 89 آیات الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں، تو آپ نے سماعت فرمائی۔ قرآن مجید کے پڑھنے کا بھی اجر ہے اور سماعت کرنے کا بھی اجر ہے، تو یہ اگر کوئی نوجوان چاہے گا میں بعض دوستوں کو یہ واٹس ایپ کر دوں گا، یہ آیات نوجوان جو متوجہ ہیں وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ محنت کے ساتھ 89 آیات الگ کی گئی قرآن مجید سے کہ جن میں خالق صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ بلند الصلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے ان سلسلہ مجالس کی 9ویں مجلس ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہے جو سوال و جواب کا شروع ہو جاتا ہے۔ سارا سال مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، اور جب نواز رسول کے غم کے ایام شروع ہوتے ہیں تو کتاب شریعت کھل جاتی ہے، اور بچوں سے لے کر بڑوں جوانوں تک اور ایک ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے۔ سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے اور اعتراضات کی ایک بچھاڑ ہے جو ہر طرف سے ہوتی ہے کہ مجلس کہاں لکھی ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہے، یہ لکھا دکھاؤ، وہ لکھا دکھاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا کچھ ہے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجنا پوری عزاداری قرآن سے لکھوں، اور ان سوالوں کے جوابات دوں کہ جو میری ملت کے جوانوں اور بچوں سے کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا سوسائٹی میں کیے جاتے ہیں، تاکہ ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں اور وہ کسی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ دیکھیں، قرآن سے ثابت کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ ڈیٹیل و تفصیلات طے نہیں کرتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل بنانا نہیں ہوتا، اس کے لیے الگ سے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ صدر یا وزیر اعظم کا اپروول چلتا ہے، سگنیچر چلتے ہیں، ایک جملے میں وہ حکم جاری کرتا ہے۔ تفصیلات طے کرنے کے لیے الگ سے سیکریٹریٹ ہے۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ قرآن ڈیٹیل اور تفصیلات کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید احکامات کی کتاب ہے۔ جب میں مثال دوں گا تو چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے، بزرگ تو ویسے ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نماز ایک بہت بڑا باب ہے، نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عنوان دیا جاتا ہے کتاب الصلاۃ، یعنی نماز باقاعدہ الگ سے ایک مکمل خود کتاب ہے۔ اس میں ڈیٹیل و تفصیلات ہیں کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کتنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کی رکعت کی تعداد کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مبطلات وضو کیا ہیں، ارکان نماز کتنے ہیں، رکن کتنے ہیں، غیر رکن کتنے ہیں، مبطلات نماز کون سی چیزیں ہیں، تکبیرۃ الاحرام کیسے کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، تشہد و سلام میں کیا پڑھنا ہے، حاضر کی نماز کی کیفیت کیا ہے، مسافر کی نماز کی کیفیت کیا ہے، عورت کب نماز پڑھ سکتی ہے، کب نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز واجب کب ہوتی ہے، اس کی مکمل ڈیٹیل و تفصیلات۔ شکیات نماز کل کتنی ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈیٹیل و تفصیلات قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ الگ ایک باب ہے، الگ ایک کتاب ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑے کا حکم موجود ہے۔
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے. یا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یا زیادہ سے زیادہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اسی طریقے سے روزہ ایک الگ باب ہے. کل کتنے روزے رکھنا واجب ہے، روزہ کب رکھا جائے، کب چھوڑا جائے، مفطرات روزہ کتنی چیزیں ہیں، حاضر کے کیا احکامات ہیں روزے کے، مسافر کے کیا احکامات ہیں، مرد کے کیا احکامات ہیں، عورت کے ڈیٹیل و تفصیلات. مفطرات روزہ کتنی ہیں، نہیں ہے قرآن مجید میں. سب سے بڑے کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حج ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، پوری کتاب الحج الگ کتاب، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات کہ حج کس پہ واجب ہوتا ہے کس پہ واجب نہیں ہوتا. مستطیع جو ہو جائے اس کی شرائط کیا ہے، کب مستطیع ہوتا ہے. حج واجب ہونے کے بعد کون کون سے میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں. ان میں سے کسی کے ارتکاب کر لے تو الگ الگ کفارہ ان کا کیا بنتا ہے. عمرہ تمتع کے کتنے ارکان ہیں، حج تمتع کے کتنے ارکان ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، تقصیر کیسے کرنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے، مقام ابراہیم میں نماز کیسے پڑھنا ہے، وقوف عرفہ کیا ہے، وقوف مزدلفہ کیا ہے، وقوف بنا کیا ہے، قربانی کیسے کرنا ہے، تقسیم کیسے کرنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل و تفصیلات قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے. سب سے بڑے کا حکم موجود ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ میری تمہید تھی، یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں. نماز روزہ حج کی طرح محرم اور عزاداری بھی ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، ذوالجناح بھی ہے. اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ایک ایک چیز ہمیں قرآن سے نکال کے دکھاؤ، تو جب کوئی مولوی ملا تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر اکٹھی قرآن سے نہ دکھا سکا، تو ہم سے کیوں تقاضا ہے کہ ایک ایک چیز قرآن سے دکھاؤ. جس طرح نماز روزہ حج کا اپروول قرآن میں بڑے کا موجود ہے، اسی طرح محرم اور عزاداری کا اپروول قرآن میں دکھا دیتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو. محبت کا حکم میں نے دکھا دیا ہے. اب جو کچھ ہم ایام عزا میں کرتے ہیں، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجلال، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، اور کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے. توجہ ہے؟ یہ موضوع پسند آ رہا ہے مجھے، اسی موضوع پہ آج بات کرنا ہے. کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے نماز روزہ ڈیٹیل تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، لیکن نماز کے متعلق نبی کا عمل تو موجود ہے. حضور نے امت کے سامنے پڑھ کے دکھائی. میں کہتا ہوں مسلمان تیری غیرت سے سوال ہے کہ تمہیں نماز کے متعلق نبی کا عمل نظر آ گیا، اور جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھا ہے حسین نظر نہیں ہے. آؤ تمہیں حسین کے متعلق میں نبی کا عمل دکھاؤں. راوی کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بارگاہ رسالت میں گیا، عجیب منظر میں نے دیکھا. نبی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہے. بے ساختہ میرے زبان سے نکلا نعم المرکب یا حسین. حسین آپ کی سواری کتنی عظیم ہے. نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا، عمر سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں. سواری عظیم ہے تو سوار بھی کتنا عظیم ہے. حضرت عمر نے لفظ مرکب استعمال کیا، یعنی حسین کی سواری بنے نبی. ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ حسین کی سواری کیوں بنے؟ کہا میری نگاہ غیب دیکھ رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا عاشقان حسین میرے حسین کی سواری کی شبیہ بنائیں گے، تو میں خود سواری بن کے جا رہا ہوں کہ بدعت نہ کہنا میری سنت ہے.
اور فرما رہی ہے نہیں؟ دوران جلوس، کل جلوس ہوگا، لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا بھی جا رہا ہے، بھئی جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کو عاشور کے دن جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ بھئی اگر گھوڑا جانور ہے، اونٹ بھی تو جانور ہے کسی مسلمان میں جرت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے نکال دے؟ بھئی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ ذوالجناح اس کی قربانیاں ہیں، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ میں۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرت میرے قبلہ، یہ ذوالجناح کیا ہے؟ یہ شبیہ ہے اس ذوالجناح کی جس نے اپنی جان امام حسین پہ قربان کی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم شیعان علی گھوڑے کے پجاری نہیں، ہم مواحد قوم ہیں، ہم توحید پرست قوم ہیں، ہم نے توحید قرآن اور نہج البلاغہ سے لی ہے، ہم مشرک پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے مسلسل تقاریر کی ہیں، ہم گھوڑے کے دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اگر میری ملت کا کوئی 5-7 سال کا بچہ دکھا دے تو میں مانوں کہ میری ملت کے کسی 5-7 سال کے بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے، گھوڑ سواری میں جاتے ہوئے، نیزہ بازی میں دوڑتے ہوئے، کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی منزل پہ گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا۔ اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے، جہاں گھوڑے کو دیکھتے وہیں پہ سلام کر، ہر جگہ ہم نے دیکھا کبھی پرواہ نہ کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں، لیکن ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں۔ اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتویٰ لگا، اس کا ہر مقام پہ برداشت کر لینا دلیل ہے کہ وہ گھوڑے کا دشمن نہیں۔ ہمارا ہر مقام پہ دیکھ کے پرواہ نہ کرنا دلیل ہے کہ ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں، اس کی نسبت دیتے امام حسین کے باوفا ذوالجناح کے ساتھ، اس نسبت حسین کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں۔ معترض فتویٰ لگاتا ہے، پتہ چلا معترض گھوڑے کا دشمن نہیں ہے، وہ زہرا کے بیٹے کا دشمن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہہ لیں کہ صاحب یہ جانور کا احترام کرتے ہیں۔ بھئی جانور کا احترام تمام فقہا نے لکھا، یہ فقہ کی کتابوں میں باتیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تمام فقہا نے لکھا کہ 10 ذی الحج کو جو آپ قربانی کا جانور کرتے ہیں اس کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو۔ ہم نے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کے جانور کا احترام کریں۔ کہنے لگے آپ جانور کے احترام کا فلسفہ سمجھے نہیں۔ ہم نے کہا سمجھائیے، تو کہنے لگے احترام کا فلسفہ یہ ہے، اصل میں ہے خدا محترم، جناب اسماعیل میں خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، یہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو دمبا محترم، یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ میں نے کہا بھائی یہی دلیل ہماری بھی ہے، اصل میں خدا محترم، امام حسین پہ خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین پہ کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ کہنے لگے جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چومتے کس چیز کو ہے؟ میں نے کہا آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں کیا وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ بولو یار، بھئی کعبہ کی نسبت بھی ذات توحید کی طرف ہے، ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ اسی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر، سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو ہے، ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت وفائے عباس کو ہے۔ اور فرما رہی ہے وفائے۔ اور جانور کے احترام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام سے منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ حضرت صالح نبی کی اونٹنی، حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا، اصحاب کہف کا کتا، وہ بھائی اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر تو فخر سے کرتے ہو،
اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے زوجنا کو بدعت کہتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ کہنے لگے شیعہ یہ ہے وہ کیا بھائی؟ کہنے لگے یہ نواسہ رسول پہ آنسو بہاتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی سنس سمجھ میں آئی، جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ تو اچھا مسلمان نہیں ہے، تو جو نواسہ رسول کا خون بہائے ان کے لیے آج تک بحث ہو رہی ہے کہ میاں یزید کو برا نہ۔ میں جو موضوع پڑھنا چاہ رہا ہوں اس پر میں آپ کو لے کے آیا، اور یہ ضرورت ہے اس کو پڑھا جائے، اسی لیے محرم آتا ہے، اسی لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، اسی لیے ہم مجلس کرتے ہیں۔ یہ سارا اہتمام ہی اسی موضوع کے لیے ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں حسین کون تھا اور یزید کون تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ موضوع میں چند منٹ آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ ملت کے بچوں اور عزیز نوجوانوں کے کانوں پہ یہ باتیں پڑھیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یزید کے بارے میں جیسے محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے علماء میں ایک بحث چل جاتی ہے، میاں یزید کو برا کہنا چاہیے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے، امام مالک فرماتے ہیں، لیکن اکثر آئمہ کہتے ہیں میاں یزید کو برا نہ کہو، اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، خدا کی مرضی ہے جنت میں لے جائے یا جہنم میں۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو اسے جنت میں نہیں لے کے جائے گا، خدا تو اسے نہیں بخشے گا، البتہ قیامت کے دن تمہیں اختیار ہے، جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ جانا۔ بلکہ بلند آواز سے ہاں زندہ باد زندہ باد۔ میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ میں نے کہا بھئی ہم نے توحید کے فوراً بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے، ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ بھائی نقل کفر نہ باشد، اگر وہ یزید کو معاف کر بھی لے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے، جہاں ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، قاتل و مقتول ایک ہو جائے، وہاں عادل نہیں رہتا، ہمارا اللہ عادل ہے۔ یہ جو بحث ہے میاں کچھ نہ کہو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس مسئلے کو میں یوں حل کیا کرتا ہوں۔ دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تو مر جائے، دوسرا سیانہ آدمی تھا، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے، تو کہے گا میں مر جاؤں گا، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن تیرا اتنا کہنے سے آج مجھے تیرے دل کا ارادہ ٹل گیا کہ تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں کہتا ہوں ان مولویوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا۔ مل کے حیدری ہاں ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا۔ آج یزید کا معاملہ بعض لوگوں کو گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ ایک ملا یہ کہہ رہا تھا، میں اس کا بدبخت کا نام نہیں لیتا، کہ میاں ہم یزید کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر یزید کو چھوڑیں گے تو ان اصحاب رسول کا کیا بنے گا جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی؟ اس مسئلے کا جواب آج سے نصف صدی پہلے مولانا ابوالعلا مودودی نے دیا تھا، جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ انہوں نے پلٹ کے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں، جب وارث جنت نے بیعت نہیں کی اصحاب نے کیوں کی؟
توجہ ہے، اصحاب معیار امام حسین کی ذات ہے، معیار اہل بیت کی ذات ہے۔ بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے، میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین علیہ السلام کو، خود ہی روتے پیٹتے ہیں۔ اس مسئلے کو بھی میں یوں حل کر دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات آ جائے، یاد تازہ ہو جائے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دینا، یہ آوازیں چھوٹے بچوں کے کانوں تک تبھی پڑے گی جب ان کو بیان کیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ سارے بولو، امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ یہ شبر خولی، یہ تو کرائے کے لوگ تھے، اصل تو یزید ہے نا، مارا تھا یزید نے۔ یہ کہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شیعوں نے مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا، تو سغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ بقول ان کے پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم اس کو اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے۔ لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں، ان کا لگتا ہے۔ حیدری، ہمارے نزدیک یزید کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت ہے، قیامت تک واجب اللعنت رہے گا۔ صلوات۔ اور بعض لوگ یہ نیٹ پر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میاں یہ دو شہزادوں کا معاملہ تھا، جنگ ہوئی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ تو جمہوری خلیفہ تھا۔ جمہوری خلیفہ، جمہور کسے کہتے ہیں؟ یعنی عوام کو کا اعتماد اس کو حاصل تھا۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ اس کا باپ اپنی زندگی میں یزید کے لیے زمین ہموار کر کے گیا تھا اور بیعت لے کے گیا تھا، اور اکثریت نے بیعت کر لی تھی سوائے 2-3 شخصیات کے، جن میں سے بعض بک گئے، بعض دب گئے۔ ڈٹ گیا حیدر کرار کا بیٹا، حیدر کرار کا بیٹا ڈٹ گیا، باقی سب مان گئے تھے۔ جمہوری خلیفہ تھا، اور مسلمانوں نے جو خلافت کے 4 اصول بنائے ہیں وہ اس میں منطبق بھی ہوتے تھے۔ اس کے لیے استخلاف بھی تھا، اجماع بھی تھا، قیاس بھی تھا، شورا بھی تھا۔ اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا، سارا عالم اسلام بیعت کر چکا، اکیلے امام حسین نے نہیں کی نا، تو اگر وہ جمہوری خلیفہ ہوتا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا ایک کینڈیڈیٹ حسین صحیح، کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح۔ بھائی جمہوریت کے لیے تو اپوزیشن جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے، لیکن وہ مصر تھا، یہ جملہ انتہائی اہم آخری حلالی تک، وہ مصر تھا عالم اسلام کے بیعت کر لینے کے باوجود، یزید مصر تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا۔ حیدری، پورا عالم اسلام ایک طرف، حسین ایک طرف، یزید کی نگاہ میں بھی عالم اسلام جو بیعت کر چکا کچرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ معاملہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ پس پردہ حقائق کیا ہے؟ اصل میں اس کو پڑھایا گیا تھا، وہ جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی۔ یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں
تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا. یہ میں ایک جملے میں پوری کتاب دے رہا ہوں آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے. وہ چاہتا یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے جب بیعت ہو جائے گی پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا. یعنی وہ چاہتا یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا. بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو. مل گیا حیدری. اب نعرہ یہ بنتا ہے حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. یہ کیسے ممکن ہے حسین کی زندگی میں کہ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کو ہو. امام نے بیعت نہیں کی. کہتے دو شہزادوں کا معاملہ تھا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا. میں عرض کیا کرتا ہوں مجھے دنیا کی کسی ڈکشنری میں دکھاؤ جہاں قتل ہو جانے کا معنی لکھا ہو شکست اور قتل کر دینے کا معنی لکھا ہو فتح. یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے. ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے اور مقصد کی ہار ہوتی ہے. امام کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا، یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا. تو میرے حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا. یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا، ہار گیا. تو جب ہار گیا تو ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی. یہ میرا بڑا پرانا جملہ ہے اور نوجوانوں کو یاد ہوگا. وہی بلاک سے میں نے کہنا شروع کیا اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ راسخ ہو جائے. اور جب میرے نام کے ساتھ یہ جملہ لگا کے بچوں کو اور نئی نسل کو سنایا جائے، یزید کوئی معمولی حاکم نہیں تھا. اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. نوجوانوں یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سا رہ گیا. چونکہ حکمران تو تھا، حکومت تو تھی، ہار گیا، لہذا اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اس نے طاقت کا وہی معنی استعمال کیا اور امام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اپنے تئیں قتل کر دیا امام کو. اچھا یہ جاہل تو تھا ہی، یہ سمجھا اگر میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. یہ ہے تاریخی جملے، مر جائیں گے. لیکن وہ جاہل جانتا نہیں تھا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. اب سمجھانا حلالیو، قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اس نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ نوکے نیزہ پہ تلاوت قرآن ہے. حیدری کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے شہید کربلا کا نجات ہے حیات ہے حیدری. اللہ اپنی رضا خیر عطا فرمائے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اب نعرہ لگے گا حسین یا زندہ باد یزیدیت مردہ باد. جملے پلٹ کے کہہ رہا ہوں. یزید یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. وہ جاہل سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی. یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا.
اب مل کے حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ حیدری صلوات۔ اب میں جملے کہوں جس کے لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے کہ ایک شہزادہ جیت گیا ایک ہار گیا۔ میں کہتا ہوں مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار۔ میرا حسین مقصد میں کامیاب ہو گیا، بیعت نہیں کی، حسین جیت گیا۔ یزید بیعت نہ لے سکا، یزید ہار گیا۔ میں اگر مولا حسین کی جیت یہی ڈیرہ غازی خان کے اس اجتماع میں دکھا دوں تو دعا کرو گے یا نہیں؟ دلیل سنیے اور جیت اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ بھائی جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے جاتی ہے، اور جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں میرا حسین جیت گیا، کل حسین کے جلوس دیکھ لینا۔ یزید ہار گیا، یزیدی قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ شجرے کا تعین کرنا، یا علی کہتے ہی شجرے کا تعین کرنا، اسی سے ماں کی صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ ہم کیوں نہ لعنت کرے اس ملعون پر جس نے سادات کا بھرا گھر اجاڑ دیا۔ آج ہم پرسہ دیں گے جناب زہرا کو ان کے بیٹے عباس کا۔ تفصیلاً جناب عباس کی میں شہادت پڑھوں، 1 گھنٹہ چاہیے مجھے بڑے درد یاد ہے سرکار ابوالفضل عباس کے، لیکن میں 5-7 جملے صرف کہوں گا۔ 4 شعبان وفا کا قرآن، جن کا رشتہ ہے سرکار وفا کے ساتھ۔ ماں ام البنین کی گود کی زینت بنا، شہزادیوں نے ماں کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے عباس کو پہنائے۔ دائیں کاندھے پہ جناب زینب نے بوسہ دیا، بائیں کاندھے پہ جناب ام کلثوم نے بوسہ دیا۔ شہزادیوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس اماں زہرا سلام کہتی۔ اگلا جملہ سنیے گا۔ 3-4 سال کی ظاہری عمر مبارک ہے جناب عباس کی۔ تاریخ نے ایک عجیب منظر پیش کیا۔ گھر کی 4 دیواری ہے، ایک ہاتھ سے جناب زینب نے پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے جناب ام کلثوم نے پکڑا ہوا ہے۔ شہزادیاں بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ادھر سے مولا کائنات کی آمد ہوئی، مولا علی نے منظر دیکھا، کوئی زمانہ یاد آ گیا علی کو، آنکھوں میں آنسوں کی برسات جاری ہوئی۔ جملہ فرمایا بیٹا زینب آپ اپنے بھائی عباس کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ بیٹی سمجھ گئی کہ بابا کیا پوچھ رہے ہیں۔ فرماتے نہیں بابا ہم عباس کو چلنا نہیں سکھا رہے، ابھی سے عباس کے سہارے چلنا سیکھ۔ یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، ابھی سے عباس کے سہارے چلنا۔ وقت گزرتا رہا، 11 سال کی عمر ہو گئی سرکار وفا کی۔ جنگ صفین جو میرے مولا عباس نے لڑی، جس میں غازی کا لقب ملا، یہ 11 سال کی عمر میں۔ صفین وہ جنگ ہے جس میں علی کے شہزادوں کی پوری صف موجود ہے۔ جب دشمن نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا نا اور پانی دینے سے انکار کر دیا، میرے مولا امیر نے شہزادوں کو صف میں کھڑا کیا،
فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج دشمن سے گھاٹ خالی کروائے؟ فتقدم الحسین، حسین آگے بڑھے. میرے مولا حسین نے ایک سے دوسرا قدم رکھا ہوگا، بجلی کی چمک کی طرح صف کو چھوڑا. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا غلام کنیز زادے کی زندگی میں آپ جائیں گے؟ کنیز زادے کی زندگی میں آپ جائیں گے؟ یہ ادا میرے مولا امیر کو اتنی پسند آئی. آگے بڑھے. جناب عباس کا قد اونچا تھا. آگے بڑھے. عباس کو اٹھایا، سینے سے لگایا. کہا عباس آپ جاؤ گے میدان میں؟ کہا بابا میں جاؤں گا. کہا عباس دشمن سے گھاٹ خالی کروا لو گے؟ قدموں کی طرف دیکھ کے فرماتے بابا بیٹا کس کا؟ اب ہے اگلا لفظ مصائب کا. بڑا پرانا آزادار. میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں مصائب کے. اگر لفظ سمجھ میں آ گیا نا انشاءاللہ عبادت ہو جائے گی. کہا عباس آپ جاؤ گے؟ کہا بیٹا کس کا ہوں؟ میرے مولا امیر نے خود اسلحے سے لیس کیا عباس کو. خود پہنائی، زرہ پہنائی، تلوار دی، تیر کمان دیا، نیزہ دیا، خود گھوڑے پہ سوار کرایا، تھپکی بھی دی. جاتے ہوئے عباس کے کان میں ایک جملہ کہا عباس آج جتنا لڑنا ہے لڑ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جناب عباس میں نے جنگ نہیں پڑھنا، لفظ مصائب کا عرض کرنا ہے. جناب عباس آئے میدان میں، فاتح بن کے واپس پلٹے. مولا امیر نے شہزادوں کے ساتھ استقبال کیا. جناب عباس جب زین سے اترے تو پکارا انا عطشان، بابا میں پیاسا ہوں. میرے مولا عباس کے بھائی دوڑے، پانی لے کے آئے. میرے مولا امیر نے کاسا ہاتھ میں لیا، عباس کو پیش کیا. جو پانی بچ گیا جناب عباس کے اوپر اڈھیل دیا. آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات جاری ہوئی. مولا عباس ہاتھ باندھ کے عرض کرتے بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں فاتح بن کے پڑھتا ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ عباس مجھے کوئی زمانہ یاد آ رہا ہے. آج تو نے مانگا ہے پانی، ہم نے تمہیں پلایا ہے پانی. عباس ایک زمانہ آئے گا کوئی کہے گا چچا پانی، کوئی کہے گا سکا پانی. وقت گزرتا رہا. 61 ہجری آگے. شام تک یہ اطلاع تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو فوج ہے نا، مشہور تعداد 72 یا 100 کچھ. مجھے بتاؤ جوانوں اتنی فوج کے مقابلے میں کتنا لشکر ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں 500 مسلح آدمی آ جاتا، 5000 آ جاتا. کم از کم تعداد برادران کی کتابوں میں 30,000 لکھی ہے. 30,000 فوج. شامی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے تھے جتنا ہو سکے فوجیں جمع کر لو. کیوں؟ وہ عباس جو سفین میں 11 سال کا تھا اب پورے 34 سال کا ہو گیا. عزاداروں یہ ساری فوجیں آئی تھی تمہارے مولا عباس کو مارنے کے لیے. عزاداروں عاشور کا دن، موت کا بازار گرم. جناب عباس آئے. مولا مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے موت کی اجازت دیجیے. میرے مولا فرماتے عباس تو چلا جائے گا 3 کام ہو جائیں گے. پہلا کام یہ جنگ ختم ہو جائے گی، دوسرا کام یہ میری کمر ٹوٹ جائے گی، تیسرا کام یہ زینب کی چادر ٹوٹ جائے گی. جناب عباس خیمے میں آئے. جناب ام الفضل فرماتی ہیں فضل کے بابا کئی مرتبہ سکینہ خشک مشک لے کے آئی. کہتی ہے چچی اماں میرا اصغر پیاس سے مرنے والا ہے، چچا کو کہیے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب سکینہ خشک مشک لے کر چچا میرا اصغر پیاس سے مرنے والا ہے. کہا سکینہ بیٹا تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا. کہا چچا مشک میں پہناتی ہوں، میری پہنائی ہوئی مشک مجھے یقین ہے میرا بابا اتارے گا نہیں. عباس کا قد اونچا ہے، سکینہ 4 سال کی بچی ہے. جناب عباس نے جھکنا شروع کیا، اتنے جھکے کہ ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ جا لگے. ادھر سے مولا حسین داخل ہوئے. کہا عباس تیری وفا فکر رہا. آگے بڑھ کے میرے مولا حسین نے سکینہ کو اٹھایا. سکینہ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا چچا کو بھیج رہی ہوں میدان میں پانی لانے کے لیے. کہا سکینہ خیال سے بھیجنا،
دوران سفر جب شمر کے تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا. اور سکینہ تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے، میرا بھائی 34 سال کا ہے، ایسا نہ ہو عباس بھی مارا جائے اصغر بھی نہ بچے. عزادارو علامہ سیدی صاحب قبلہ کی لفظیں ہیں کہ میرے مولا نے فرمایا عباس جاؤ مشک کو پانی سے بھر. یہ نہیں فرمایا کہ پانی لے کے آؤ، مصلحت نہیں تھی، حسین حالت امتحان میں تھا. فرمایا جاؤ مشک کو پانی سے بھر لو. جناب عباس میدان میں آئے، فرات کا کنارہ خالی کروایا. اب میں سرکار وفا کے جوان جو مرید بیٹھے ہیں ان کے لیے صرف یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں. جناب عباس نے فرات کا کنارہ خالی کروایا، گھوڑا دریا میں ڈالا، چلو میں پانی لیا. پیا اس لیے نہیں کہ سکینہ پیاسا، پیا اس لیے نہیں کہ وفا کے خلاف تھا. قبضہ شو کر رہے تھے، میر انیس کی روح وہاں موجود تھی. کہتے تھے یزیدی کہ نہیں دیتے ہیں پانی، ہم اپنی پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں پانی. اور جناب عباس نے علم پانی کی لہروں پہ گاڑ دیا. اسے بھی میر انیس نے بیان کیا، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. 30 سال پہلے یہ ربائی میں پڑھنے لگا ہوں. جب بھی پڑھتا ہوں ایک عجیب کیف محسوس ہوتا ہے. جس نے لکھی اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اسے سلامت رکھے، کہ چلا گیا تو اللہ اس کے درجات بلند کرے. کیا کمال جرت دکھائی اس ربائی میں سرکار وفا کی، کیا عکاسی کی ہے. پانی لیا پیانی کے وفا کے خلاف تھا، انڈھیل دیا. اس انڈھیلنے کو شاعر نے بیان کیا، دکھا کے فاتح بدر و حنین کی قوت، ذرا سی دیر میں باطل کا رنگ اتار دیا. اور علی کے لال نے ہاتھوں میں لے کے پانی کو بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ مار دیا. ہائے ہائے ہائے، بڑے وقار سے، بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ مار دیا. پیاس سے داخل ہوئے تھے دریا میں، پیاس سے ہی واپس پلٹے، کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پانی پہنچ جائے. لیکن ایک ملعون نے کمین گاہ سے چھپ کے وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو شہید ہوا. میرے مولا نے مشک کو بائیں بازو میں ڈالا، ایک ملعون نے وار کیا، بایاں بازو شہید ہوا. میرے مولا عباس نے دانتوں کے ساتھ مشک کو سینے کے زور پہ روکا. عزاداروں میرے مولا عباس کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ یہ ہے کہ ایک ملعون نے مشک کو نشانہ بنایا، پانی نہیں بہا، عباس کی زندگی بہ گئی. اس کے بعد سرکار عباس زین پہ سنبھل نہ سکے. اب مجھے سوال کا جواب دینا، جب گھوڑے سوار زین سے اترتا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھ تو رہے نہیں. ام البنین کا لال زین سے زمین پہ کیسے آیا؟ میں اتنا ہی کہوں گا عباس زین سے زمین پہ آئے. میرے غریب مولا کی آواز ہے، انان ان کا سرت زاری، ہائے میری کمر ٹوٹ. مولا حسین عباس کی سرانے پہنچے، سرکار عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. کہا عباس کوئی آخری وصیت؟ کہا مولا میری پہلی وصیت تو یہ ہے، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم ہے. علامہ نقل سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرما رہے تھے چونکہ وصیت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جناب عباس نے وصیت اس لیے کی تاکہ غریب زہرا کو میری لاش نہ اٹھانا پڑے. اور پھر فرمایا مولا جب میں گر رہا تھا نا زین سے تو آپ کی آواز میرے کانوں پہ آئی تھی، لوگوں میں غریب ہو گیا، میری آنکھوں میں خون اور مٹی ہے، صاف کیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب ہوتے کیسے ہیں. میرے مولا ابھی خون اور مٹی صاف کر رہے تھے، اللہ جانے کیا خیال آیا. یہ علامہ مرزا عطا صاحب کے جملے ہیں، سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا. مولا حسین فرماتے ہیں عباس ماتم کرنا ہے لفظ سمجھنا، عباس آخری وقت میں تیرا بھائی تیری خدمت کرنا چاہ رہا ہے، قبول نہیں ہے؟ کہا مولا قبول ہے. فرمایا سر اٹھا کے زمین پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا مولا ایک بات ذہن میں آئی ہے، جب آپ کے نانا کا انتقال ہوا تھا ان کا سر تھا، اماں زہرا کا زانو تھا. جب اماں زہرا کو ضرب لگی تھی ان کا سر تھا، بابا علی کا زانو تھا. جب بابا علی شہید ہوئے تھے ان کا سر تھا، بھائی حسن کا زانو تھا. جب بھائی حسن کو زہر ملی تھی ان کا سر تھا، آپ کا زانو تھا. اور زہرا کا غریب بیٹا جب میں جا رہا ہوں
میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے، اور بطول کا لال جب تو زین سے اترے گا تیرا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ قریب سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، عباس آرام کی نیند سو جا۔ ارے وہ ماں جس نے چکیا پیس کے پالا میرا زانو ہو، جزاک اللہ جزاک۔ میرے حسین کا سر ہو رہا، عزاداروں کو لمحہ آ گیا کہ بھائی کے زانوں پہ بھائی چلا گیا، ہائے ہائے ہائے، بھائی کے زانوں پہ بھائی چلا گیا۔ میرے مولا نے سر اٹھا کے خاک پہ رکھا، علم لیا، علم لے کے چلے۔ آج بھی خیمہ حسینی بلند جگہ پہ ہے، مقتل نیچے ہے، وہاں سے جب خالی علم چلا نا، چھوٹے چھوٹے بچے کاسے لے کے سکینہ کی گرد جمع ہو گئے۔ سکینہ وہ تیرا سکا آ رہا ہے، ہمیں پانی پلاؤ گی؟ کہا بچوں دعا کرو میرا چچا پانی لے آئے، میں اصغر کو بعد پہ دوں گی، پہلے تمہیں پلاؤں گی۔ علامہ قاسم حسین نصیر جانوی شہید فرماتے ہیں کہ جب خالی علم بچوں نے دیکھا، کئی بچوں کے ہاتھوں سے کاسے گرے اور بچے زمین پہ گرے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کئی بچے بے ہوش ہو گئے۔ میرے مولا نے علم لا کے جناب زینب کے حوالے کیا۔ بی بی نے کہا بیویوں آؤ، جو میں نے کہا تھا تمہاری پردے کی ضامن ہوں، میری ضمانت ختم ہو گئی، میرے پردے کا معاون مارا گیا۔ زینب کے پردے کا نام عباس۔ یہی وجہ ہے جب اکبر زین سے گرے بیویوں نے ماتم کیا، واہ محمدہ واہ علیہ۔ جب عباس کا خالی علم آیا سیدزادیوں نے ماتم کیا، واہ حجابہ، ہائے ہمارا پردہ